الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات جل جلالہ و عز والہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جاں نثار صحابی ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثاری کرتے رہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا کہ مومن ہے وہ شخص جس کے پاس اپنی اولاد زیادہ محبوب نہ ہو بلکہ مجھ مصطفیٰ کی ذات سے اسے زیادہ محبت ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بخوبی علم تھا اور انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا کہ ساری کائنات سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کی ذات سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بیٹھا تھا اور اپنے والد سے کہنے لگا کہ اے ابا جان، جنگ بدر میں چونکہ اسلام نہیں لایا تھا، قبول اسلام نہیں کیا تھا، لہذا میں دور تھا اسلام سے اور مخالفین کی طرف تھا اور آپ اسلام کی طرف جنگ لڑ رہے تھے۔ اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر، کئی موقع ایسے آئے اے ابا جان کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، چاہتا تو تلوار کو چلا کر آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے والد سمجھ کر اور اپنا باپ سمجھ کر آپ کو کچھ نہیں کہا اور تلوار کا وار خطا کر دیا اور دوسری طرف توجہ کر لی۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسا موقع آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی بات سن کر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نے مجھے چھوڑ دیا زندہ، اگر تم مجھے وہاں پر شہید کر دیتے تو میں اتنا عرصہ رخ مصطفیٰ کب دیکھ سکتا تھا؟ تو نے مجھے رخ مصطفیٰ دکھایا، میں تیرا احسان مند ہوں۔ بارہا دفعہ مجھے نبی کی زیارتیں ہوئیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع میسر آیا، ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا مجھے بارہا دفعہ موقع ملا۔ یہ تیری مرہون منت ہے کہ تو نے مجھے وہاں پر شہید نہیں کیا، بلکہ نہیں، اس کے برعکس جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تیری تلوار کے ذات میں آیا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ واقعی میں تیری تلوار کی ذات میں آیا ہوں اور تو نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، لیکن تیری بات پر عمل کرتے ہوئے کہ تو نے مجھے والد سمجھ کر چھوڑ دیا کہ میں کئی دفعہ تیری تلوار کی ذات میں آیا۔ لیکن یہ بیٹے یاد رکھنا یہ بات، اگر غزوہ بدر میں تم میری تلوار کی زد میں تو کئی دفعہ آیا تمہاری تلوار کی زد میں، لیکن تم اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری تلوار کی زد میں آتے، میرے تلوار کے سائے میں آتے، تو میں بیٹا سمجھ کر تمہیں چھوڑ نہ دیتا بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اور مخالف اور دشمن سمجھ کر تمہاری گردن پر تلوار کو چلا دیتا۔ تو دیکھیے کہ کس قدر محبت تھی، حالانکہ بیٹے نے چھوڑ دیا۔ احسان مند ہونا چاہیے ایک عام انسان کو، لیکن ان کے ایمان کی تو کیا بات۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اگر تمہاری گردن میری تلوار کی ذات میں آتی تو میں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہ بلکہ محبوب علیہ السلام کا مخالف سمجھ کر تمہاری گردن پر تلوار کو چلا دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر اللہ پاک نے انہیں اس شان سے نوازا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ وہی بیٹا جو بدر میں مخالف تھا بالآخر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ ان کا والد بھی صحابی بنا، وہ خود بھی صحابی بنے، ان کا بیٹا بھی صحابی بنا، ان کا پوتا بھی صحابی بنا۔ خالق کائنات نے یہ اعزاز اسے عطا کیا جو اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ و عز والہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔